بیانات کرنا آج کل ایک بڑی ذمہ داری ہے، لیکن افسوس کے ساتھ بعض نوجوان ایسے بھی سماج میں دیکھے جاتے ہیں جو یوٹیوب پر بیٹھ جاتے ہیں، ریلز بناتے ہیں، ادھر بھی ایک حولہ بیٹھے گا ادھر بھی ایک حولہ بیٹھے گا، دونوں ٹوپی لگا کے بیٹھیں گے اور وہ سماج کے کسی برائی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے سماج میں عورتیں سوسائڈ کر رہی ہیں، سودی دھندے میں مبتلا ہو کر جسم فروشی کر رہی ہیں، اسی محلے میں ایک مسجد بن رہی ہے جس پہ 4 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور علماء ہیں ہر جمعہ بیان کرتے رہتے ہیں، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم کہتے ہیں، وآخر دعوانا کہتے ہیں، صرف بیان تک رہتے ہیں، باقی آگے کچھ نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم لڑکی کو بھی رکھا تھا بولتے سود خوران۔ ایک گاؤں میں کام چل رہا تھا ہمارا، ایک مسجد کے صدر صاحب ایک گروپ میں میسج ڈالے، ایک فیملی انٹرسٹ کا لون لیے تھے، قرضہ نہیں دے سکے، سوسائڈ کر لیا۔ اسی گاؤں میں اسی مسجد کو پچھلے رمضان 4 لاکھ کا رینوویشن ہوا۔ اپنے عالموں پہ آ جاتا ہوں، ریلیجیس اسکالرس، نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، آج کا ہمارا خطبہ کا ٹاپک ہے سود لینے والا، دینے والا، دلانے والا سب حرام، سب جہنم میں جائیں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو مولانا آپ جو خطبہ دیا ابھی سود کے بارے میں، خطبہ دیتے کہ سود ختم ہو گیا کیا؟ کام کچھ بھی نہیں کرے، جملے بازی کرے۔ سود کو مٹانے کے لیے پریکٹیکلی کیا کر سکتے ہیں؟ مسجد سے آنا تھا سولوشن، الٹرنیٹیو کیا ہے؟ بے وقوف قسم کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ تم بیٹھ کے کیا کر رہے ہو وہاں پر، تم بھی تو یہی فالتو بکواس کر رہے ہو علماء کے بارے میں۔ صفا بیت المال وال کون چلا رہا ہے؟ علماء ہی چلا رہے ہیں۔ کتنے ایسے بیت المال ہیں جس میں یتیموں بیواؤں کے لیے خدمت کرنے کی ذمہ داری علماء لے کے رکھے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جمعیت العلماء کی طرف سے جہاں بھی سیلاب وغیرہ آتا ہے تو وہاں پر مکانات بنانے کی ذمہ داری جمعیت العلماء لیتی ہے، مکان بنا کر دینا، 100 500 1000 افراد کے 1000 مکانات بنا کر دینا، تو بڑا کام ان علماء کا ہے۔ تو اس واسطے ہم دیکھیں نہ دیکھیں، صرف تھوڑا بولنا آ گیا سوشل میڈیا پر، پھر شروع ہو گئے علماء کے خلاف بولنا، یہ نامناسب حرکت ہے۔ چاہیے کہ ہم لمٹ میں رہیں، ہرگز ایسا نہ ہو کہ علماء کے خلاف بولنے والے بن جائیں۔ اور عجیب لوگ ہیں کہ ویسی باتوں کو، ویسے کلپس کو شیئر بھی کرتے رہتے ہیں۔ علماء کی خدمتیں آ کر تو دیکھو، اپنے باپ کا سہارا نہیں بن سکے، اپنی بہن کا سہارا نہیں بن سکے، بوڑھی ماں کا سہارا نہیں بن سکے، کیا یوٹیوب پہ 2-4 جملے پھینکنا آ گیا؟ جس کے بارے میں بولنا تھا، جس کی خدمت کو سراہنا تھا، وہ تو نہیں کر سکے، اور انہی کے خلاف۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں، جو بھی اسکالر ایسی لینگویج یوز کرتا ہے جس سے پبلک کو عوام کو علماء سے، پبلک کو دیندار طبقے یعنی اہل علم سے توڑنے والی، نفرت پیدا کرنے والی، دل میں بغض پیدا کرنے والی یا علماء کی حقارت والی کوئی بھی گفتگو اختیار کرتا ہے، سمجھ لیں کہ وہ دنیا کا فتین انسان ہے، سب سے بڑا فتنہ پرور ہے، جو علماء سے، انبیاء کے وارثین سے پبلک کو کاٹنا چاہتا ہے۔ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ علماء کی خدمتیں کیا ہوتی ہیں، ان کے مجاہدات کیا ہوتے ہیں۔ سب جانتے ہی ہیں کہ بھئی سیلریاں کتنی ہوتی ہیں علماء کی، کام کتنا ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ بتانا ہو تو آپ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ایک مسئلہ نکالنے کے لیے۔ مجاہدات، قربانیوں کے ساتھ، تقوی طہارت کے ساتھ جو ان کی زندگیاں گزرتی ہیں۔